بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، ہم اردو زبان کے الفاظ اور ان کے منبع اور ماخذ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو آج ہم اپنے اسی سلسلے کی اگلی کڑی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ناظرین، عرض یہ ہے کہ اگر ہم پوری واقفیت رکھتے ہوں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ساری عمر اپنی گفتگو میں بے ساختہ ایسے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں جو نازک خیالی اور رنگینی میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی نظم کے ہم پلہ ہیں، اور ترا یہ کہ ان کی اس لطافت و خوبی کا ہمارے دل میں کبھی وہم و گمان تک بھی نہیں گزرا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ رنگینی اور جذبات زبان میں ہر موقع پر گھس آتے ہیں اور کسی چیز کا نام مقرر کرنے کے وقت بھی سب سے آگے ہوتے ہیں۔ لہذا ناظرین، آج ہم اس سلسلے میں چند مثالیں پیش کرنا چاہیں گے۔ مثال کے طور پر شاعری کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جذبات انسانی کو نازک خیالی کا رنگ دے کر لفظی لباس پہنانے کا نام شاعری ہے، اور اس کے لیے مجموعہ الفاظ ضروری نہیں۔ ایک مفرد لفظ بھی ہمارے جذبات کو نازک خیالی کے رنگ میں دکھانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ سورج کی کرنیں، شبنم کی ایک بوند اور پانی کے بحر زخار میں اپنا یکساں عکس ڈال کر دونوں میں کم و بیش اپنی روشنی کا جلوہ دکھا سکتی ہیں۔ ایسے ہی شاعری کی جادو نگار دیوی ایک لفظ یا کسی شاعر کے بڑے ضخیم دیوانوں میں جادو کا اثر ڈال سکتی ہے۔ اس سحر سے متاثر ہونے کے لیے زبان میں کوئی چیز بہت چھوٹی یا بہت ہی بڑی نہیں۔ یہ دیوی ہر ایک جگہ اپنا مندر بنا لیتی ہے، اور اگر نہیں پاتی تو بنا لیتی ہے۔ ہر جگہ اپنا مندر پا لیتی ہے، اور اگر نہیں پا لیتی تو بنا لیتی ہے، اور جہاں اس کا مقام ہوا اس کی نورانی تجلیات سے اندر باہر جگمگ کرنے لگتا ہے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ اس کا ظہور ہے۔ خواص کا تو کیا ذکر، عوام الناس کی زبان میں بھی اسی کی جلوہ نمائیاں ہیں۔ الفاظ جو دن رات استعمال میں آتے ہیں استعاروں سے لبریز ہیں۔ چیزوں کے نام تک بھی جو ہم مقرر کرتے ہیں انہی استعاروں کی رنگینی میں رنگے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ رنگ کسی دم بھر کے ابال کا نتیجہ نہیں ہوا کرتا کہ محض خیالات کی موج سے چند لمحوں کے لیے آیا اور اتر گیا، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا دامن گیر ہو کر مستعار و مستعار منہو میں ایک دائمی تعلق قائم کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الفاظ پھیکے پڑے ہوئے استعارات ہیں، تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یعنی کسی کا یہ مقولہ ہے کہ زبان پھیکے پڑے مرجھائے ہوئے استعاروں کا مجموعہ ہے۔ ناظرین محترم، یہ درست نہیں۔ بسا اوقات ان کی چمک دمک میں کسی قسم کا فرق نہیں آتا۔ کیا جگر گوشہ کی نزاکت اور سحر کی معنی آفرینی پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اسی طرح دخت رز یعنی شراب کی بیٹی کے کرشمے اور بگلا بھگت
بگلا بھگت لفظ جو ہے اس کا معنی ہے کہ دیکھنے میں بہت سیدھا سادہ لیکن باطن میں بد یا مکار شخص۔ تو دختِ راز کے کرشمے اور بگلا بھگت کی دم بازیاں کبھی دیکھی ہیں؟ اور اس غور اور دیکھنے کے بعد بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبان میں استعارات پھیکے پڑے ہوئے ہیں؟ یقیناً نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں تو چپا چپا پر ایسی مثالیں ملیں گی، یعنی جگہ جگہ جا بجا، جہاں لفظ میں نازک خیالی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کوئی کتاب لو اور کوئی صفحہ دیکھو، کوئی سطر پڑھو، کچھ کہو، نازک خیالی برابر نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر بارش کے بعد آسمان پر جو دھنک نظر آیا کرتی ہے اس کا نام اور وجہ تسمیہ خالی از لطف نہیں۔ قوس کمان کو کہتے ہیں اور قزح قزح سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں زرد، سرخ اور سبز، یا قزح سے مراد ارتفاع بھی ہوا کرتی ہے، اور اس ظہور آسمانی کو بسبب اس کی قدرتی بلندی کے اس نام سے پکارتے ہیں۔ قوس قزح میں اس سے بھی زیادہ لطف اور ہے۔ قزح معقل ابر کو بھی کہتے ہیں اور اس لیے یہ قوس اس کی طرف بھی منسوب ہے۔ اس قوس کی رنگ آمیزی اور معمولی کمانوں سے جن کے دیکھنے یا استعمال کرنے کا انسان عادی تھا کہیں بڑھ کر ہونے کی وجہ سے فارسی والے اس کو قوس شیطان بھی کہتے ہیں اور قوس رستم کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آسمان کا وسیع میدان انسان کی نازک خیالی کا بے روک ٹوک جولان گاہ رہا ہے۔ رات کو راہ سفید پر جو آسمان پر دکھائی دیتی ہے کہکشاں کے نام سے موسوم ہے، گویا کہ گھاس کو رسی میں باندھ کر ریگ آلودہ زمین پر کسی نے کھینچا ہے۔ یعنی کہکشاں، کہتے ہیں گھاس کو اور کشاں کہتے ہیں کھینچنے کو، تو گویا جب گھاس کے گٹھے کو کوئی رسی میں باندھ کر ریت پر کھینچے تو جس طرح کی لکیریں بنتی ہیں گویا آسمان پر ستاروں کی اسی طرح کی ترتیب ہوتی ہے جسے ہم کہکشاں کہتے ہیں۔ تو اب اس کے معنی اور اس لفظ اور اس کے معنی کا آپ خود ہی تعلق دیکھ لیں کہ کتنا خوبصورت تعلق ہے۔ لفظ خود اپنے معنی جو ہے گویا بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح فرقد بچہ گاؤ کو کہتے ہیں اور فرقدین 2 ستارے قطب شمالی کے نزدیک ہیں جو قطب کے گردا گرد پھرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین محترم، زہرہ آسمان پر لولوئی فلک کے نام سے مشہور ہے اور ہاروت و ماروت کے قصہ میں نازک خیالی اور معنی آفرینی کی ایک دلچسپ داستان کا حامل ہے۔ بروج کے نام سے بھی آپ نا آشنا نہ ہوں گے، عقرب، میزان وغیرہ تو سنے ہی ہوں گے۔ دیکھیے انسانی نازک خیالی نے کیا نقشہ کھینچا ہے۔ آفتاب کی تاثیر سے ہماری ارضی اشیاء، نباتات وغیرہ رنگ حاصل کرتی ہیں اور اسی لحاظ سے آفتاب ہماری زمین کا صباغ یعنی رنگریز کہلاتا ہے۔ چاند کو بھی صباغ کہتے ہیں مگر آسمان کا، کیونکہ وہ آسمان پر ہی اپنی رنگ آمیزیاں کرتا ہے۔ بنات الناش بھی اسی قبیل سے ہے۔ خرمن ماہ کو دیکھنا دل فریبی اور دل ربائی کا کیا اکھاڑا لگایا ہے۔ گرہن گرفتاری کا خیال، چاند کی مجبوریوں کی کہانی عوام میں رائج کرنے کا ذمہ دار ہے اور گرہن گہنا شاعرانہ نکتہ آفرینیوں کا منبع بن گیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی،
نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی کہ دیکھو خوشنما لگتا ہے کیسے چاند بن گہنے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس لیکچر کو لائک کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔